जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री TV 2 और मैं हूं इमरान भट्टी। तो काइंडली ये मेरा दूसरा चैनल है, ये भी सब दोस्त सब्सक्राइब कर लें। इस पर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, यही तारीख़ के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में और पंजाबी में भी बहुत सारी की तरफ। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे औलाद इब्लीस की कि जिसका सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और दौरे हाज़िर में भी आप देखेंगे कि वो कौन सी तंजीमें हैं जो उसकी अभी तक औलादे हैं या उसके पैरोकार हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये 11वीं सदी ईस्वी का ज़माना था। इस्लाम की सरबुलंदी और सरफराजी के लिए सलातीन सल्जूक दिलो जान से कोशिशों में लगे हुए थे। इस ज़माने में मशहूर इमाम अल मुवाफ़क़ की दरसगाह ने आलमी शोहरत पाई, क्योंकि यहाँ फ़ारिग़ुल तहसील होने वाले तलबा ने तारीख़ में अपना नाम पैदा किया। इसी मदरसे में 3 तलबा की दोस्ती को काबिल रश्क समझा जाता था, जिनका उठना बैठना खाना पीना सब एक साथ होता था। 2 हमनाम थे, जिनमें एक का नाम हसन तूसी और दूसरे का नाम हसन बिन सुबा था। तीसरे दोस्त का नाम उमर था, उमर जो बाद में उमर ख़याम के नाम से मशहूर हुए। उसने अपने इल्मी धाक ऐसी बिठाई कि लोग आज तक इसकी इल्मी बातों को बतौर हवाला पेश करते हैं। उमर ख़याम वक़्त का बेहतरीन शायर और इल्मदान बना। हसन तूसी, जिन्हें तारीख़ निज़ामुल मलक ख्वाजा हसन तूसी के नाम से जानती है, उसने अपने इल्म दानिश और तदब्बर के बायस सल्जूक़ी सल्तनत में अपनी जगह बनाई और वज़ारत उज़्मा के ओहदे तक जा पहुँचे। ये सल्जूक अम्पायर जो है, ये भी एक तुर्क सल्तनत थी, सल्तनत उस्मानिया से पहले। सलातीन ने ही इन्हें निज़ामुल मुल्क का खिताब दिया था और सल्तनत का कोई काम इनकी मशावरत के बगैर नहीं करते थे। इनका बनाया हुआ मदरसा निज़ामिया आज तक अपनी तारीख़ी हैसियत के साथ मौजूद है। तीसरा किरदार हसन बिन सुबा, जिसने न सिर्फ तारीख़ में जगह बनाई बल्कि अपने ज़हनी और इब्लीसी कमालात की ऐसी दास्तान रकम की कि आने वाली नस्लें इसका नाम सुनते ही कांपती हैं। वो किरदार जो अपने चंद साथियों के साथ था, मगर वक़्त के बादशाह भी इस पर हाथ डालने से डरते थे और जो हुक्मरान इसके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश करता, इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता। हसन बिन सुबा शुरू से ही इस्माइली फ़िरके से तल्लुक़ रखता था और एक ज़माने तक खुद को सुन्नी ज़ाहिर करता रहा, मगर बाद में इसने अपने ही नए फ़िरके की बुनियाद रख दी और ख़ुद को खुदा का एलची और इमाम बनाकर मज़हब इस्लाम की बीकुनी करने लगा। इसने ताउम्र खुद को अहले इस्लाम ज़ाहिर किया और अपने पैरोकारों को गुमराह करता रहा। अमल तनवी यानी हेप्टानिज़म का बाकायदा इस्तेमाल सबसे पहले हसन बिन सुबा ने ही किया था। हेप्टानिज़म वो होता है जो किसी दूसरे के दिमाग में घुसकर उसके दिमाग में पूरा कंट्रोल कर लेना और फिर उससे काम लेना, नाजायज़ हो या चाहे जायज़ हो। वो बंदा जो दूसरे के कंट्रोल में आ जाता है हेप्नोटाइज़म के ज़रिए से, तो हेप्नोटाइज हो जाता है, उसे कहते हैं। तो वो फिर जो उसका मालिक उसे कहता है वो उसके इशारों पे नाचता है। इससे पहले ये इल्म एक नामालूम वसीयत से मौजूद था। इसने मशहूर किला अल-मूद में अपनी हुकूमत कायम की और यही मशहूर और बदनाम ज़माना जन्नत भी बनाई गई। यानी किले के अंदर उसने अपनी जन्नत बनाई थी कि और हूरें भी उन जन्नत में रखी। उसने अपनी एक अलहदा ही दुनिया किला अल-मूद में बनाई थी, जो कि आज भी ईरान में वाक़या उसकी बाक़ियात। जहाँ हसन बिन सुबा 35 साल तक हुक्मरानी करता रहा और 90 साल की उम्र में यह तबई मौत मर गया, क्योंकि किसी को इसके किले की करीब आने की जरूरत भी नहीं हुई। हसन बिन सुबा की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इसके फ़दाईन थे, जो बाद में हशाशीन के नाम से भी मशहूर हुए, क्योंकि वो हशीश जो एक किस्म की भंग होती है, वह इसका नशा करते थे। ये फ़दाईन थे क्या, इस बात का अंदाज़ा आप उन वाक़यात से लगा सकते हैं कि नाज़रीन ग्रामी, जब हसन बिन सुबा का फितना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था तो सुल्जूकी सुल्तान मलिक शाह ने इसके ख़िलाफ़ लश्कर कशी करने का फैसला किया। लश्कर कशी से पहले एक कासद को यह पैगाम देकर भेजा गया कि हसन बिन सुबा को
حسن بن صباح خود کو سلطنت کے حوالے کر دے اور اپنی منفی سرگرمیاں ختم کر دے، ورنہ اس کے قلعے پر چڑھائی کر دی جائے گی۔ ایلچی یہ پیغام قلعہ الموت میں جا کر حسن بن صباح کو سنایا، تو اس نے جواب دیا، میں کسی کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا، اور نظام سے کہنا میں بچپن کی دوستی کے تحت تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں کا رخ نہ کرنا، ورنہ تمہاری فوج کا انجام بہت برا ہوگا۔ ایلچی یہ پیغام لے کر چلا گیا، جانے لگا تو حسن بن صباح نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو، شاید تم نے میری باتوں کا یقین نہ کرو۔ اسے نمونہ دکھانے کے لیے، ڈیمو دکھانے کے لیے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حسن بن صباح کے حکم سے کچھ فدائین قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اس میں ایک فدائی کو بلا کر خنجر پکڑایا اور کہا، اسے اپنے سینے میں اتار دو۔ تو اس فدائی نے بلند آواز میں نعرہ لگایا، یا شیخ الجبل تیرے نام پر، اور خنجر اپنے دل میں اتار لیا۔ اس کے بعد ایک دوسرے فدائی کو بلایا اور حکم دیا کہ بلندی پر جا کر سر کے بال چھلانگ لگا دو۔ تو وہ خاموشی سے گیا اور چھت سے چھلانگ لگا دی اور اپنی گردن توڑوا بیٹھا۔ ایسے ہی خدائی کو پانی میں ڈوبنے کو کہا تو اس نے باخوشی خود اپنے آپ کو پانی کی تند و تیز لہروں کے حوالے کر دیا۔ اس ایلچی نے جا کر تمام واقعات سلطان اور نظام الدین توسی، جو وزیر اعظم تھا حسن بن صباح کا کلاس فیلو اور دوست بچپن کا، سلجوق سلطنت کا، کے گوشگوار کر دیے۔ نظام الملک خواجہ حسن توسی یہ سن کر جذبہ ایمان کے میں غصے سے لیز ہو گیا اور سلطان کو فوراً لشکر کشی کا مشورہ دیا۔ جیسے ہی سلطان نے قبول کرتے ہوئے اپنی فوجوں کو قلعہ کا رخ قلعہ الموت کی طرف کر لیا، حسن بن صباح نے یہ سنا تو زیر لب مسکرایا اور کہا، نظام الملک حسن توسی کو قتل کر دو۔ بس اتنا ہی کہنا تھا اور خواجہ حسن توسی کو قتل کر دیا گیا اور عظیم الشان لشکر راستے میں ہی واپس ہو گیا، اور بعد میں سلطان ملک شاہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ سلجوق سلطنت سلجوقیہ جو ڈرامہ بھی چلتا رہا پچھلے دنوں، یہ ساری اس میں سٹوری ہے۔ قتل کرنے کا یہ طریقہ بڑا ہی سادہ ہوتا تھا۔ فدائی مطلوبہ شخص تک کسی طریقے سے پہنچتا تھا اور خود کو قتل کر کے ایک بلند نعرہ لگاتا، یا امام الجبل حسن بن صباح تیرے نام پر تیری جنت سے اللہ کی جنت میں جانے جا رہا ہوں، اور اپنے دل میں خنجر اتار لیتا۔ ایسے ہی حسن بن صباح نے اعلیٰ شخصیات اور وقت کے بہترین لوگوں کو، علماء کرام کو قتل کروایا تھا، حتیٰ کہ اپنے آخری دور میں یہ فدائی باقاعدہ طور پر کرائے کے قاتل بن گئے تھے، اور عیسائیوں کے کہنے پر انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی 3 قاتلانہ حملے کیے، مگر ایوبی سلامت رہے۔ نہ کھلے عام دن دہاڑے لوگوں کے سامنے اپنی وارداتیں انجام دیتے تھے۔ ان کا ہتھیار ایک زہر آلود خنجر ہوتا تھا۔ کبھی کبھار فدائین قتل کی بجائے دھمکی میں خط کسی کے تکیے یا سرانے کے نیچے رکھ دیتے، جن سے ان کا مقصد بغیر قتل کیے حاصل ہو جاتا تھا۔ دہشت گردی کی تحریک یہ اتنی منظم تھی کہ قریب و جوار کے تمام بادشاہ فدائین کا نام سنتے ہی کانپنے لگ جاتے تھے، ان کی کانپیں ٹانگ جاتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے، جس سے وہ ہر بار بچ جاتے۔ قتل کی ان وارداتوں سے بچنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے حسن بن صباح کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ دوستو، آخر میں یہ فدائین خودکش حملے کر لیتے تھے۔ اس جنت یا مشکوک تمام راستہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ یہ دودھ، شہد اور صاف پانی کے چشمے بنائے گئے جنتی حوروں کو مثل لڑکیاں دنیا بھر سے اکٹھی کر کے یہاں لائی گئی، یہاں پہ جنت بنائی گئی۔ وہ جگہ ویسے ہی قدرتی حسن سے مالا مال تھی، سرسبز و شاداب مناظر، کسی بھی شخص کا دل موہ لینے کے لیے کافی تھی۔ حسن بن صباح کے فدائین شیش کے نشے میں زیر اثر یہاں لائے جاتے۔ یہ ایک ایسا نشہ ہوتا تھا کہ انسان ویسے ہی خود کو جنت میں محسوس کرنے لگ جاتا تھا۔ اس پر جب ان کے مصنوعی جنت کے نظاروں میں لڑکیوں کے دل فریب اداؤں کی نظر کیا جاتا تو وہ بالکل ہی مدہوش ہو جایا کرتے تھے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہاں بھی جو بھی لایا جاتا وہ کچی عمر میں لایا جاتا، یعنی کہ شیش کا نشہ جنت کے حسین نظاروں اور حوروں کے علاوہ ان پر عمل تفوین یعنی کہ ہپنوٹزم بھی کیا جاتا تھا، جس میں حسن بن صباح خاص مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ 12 سال سے لے کر 17 سال کے یہ لڑکے جب عمر کی پختگی کو پہنچنے لگتے تو وہ ایسے ہی محسوس کرتے جیسے وہ واقعی ہی جنت کے راستوں میں ہوں، اور اس کے بغیر وہ ایک لمحہ جینا بھی ان کے لیے محال ہو گیا۔ ان سے کہا جاتا کہ فلاں کو قتل کر کے خود کو مار لو تو وہ اس سے بڑی جو ہے یعنی اللہ کی جنت میں پہنچ جاؤ گے۔
ان تمام مراحل میں وہ شخص ہمہ وقت ایک خواب کی کیفیت میں رہتا تھا جو حشیش میں یا ہپنوٹزم کا اثر تھا۔ وہ شخص جنت کے لیے اس قدر بے چین ہوتا کہ باخوشی خود اپنی جان حسن بن صبا پر قربان کر دیتا۔ ناظرین گرامی، حسن بن صبا نے ایک طویل عمر پائی اور قلعہ الموت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی موت کے بعد کیا بزرگ اس کا جانشین بنا جو اس کا بیٹا بتایا جاتا ہے، جبکہ 2 بیٹے اس نے قتل کروائے دیے تھے۔ یہاں پہ ذرا مورخین کی رائے مختلف ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ اس کا منہ بلا بیٹا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کے 3 بیٹے تھے، 2 اس نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے جوان قتل کروا دیے اور ایک جو تھا۔ خیر، چنگیز خان کے پوتے منگول بادشاہ اور منگو خان پر حملہ کرنے کے لیے بھی ایک فدائی روانہ کیا گیا جو بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ منگو خان کو بہت غصہ آیا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو حسن بن صبا کو سزا دینے کے لیے ہلاکو خان کو روانہ کیا۔ ہلاکو خان نے ہمیشہ سے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے قلعہ الموت کی اینٹ سے اینٹ پہ جا دی۔ حسن بن صبا کے جانشین اور آخری شیخ الجبال رکن الدین کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس کے تمام بچوں اور ہزاروں فدائیوں سمیت بڑی ویرانی سے قتل کر دیا۔ مرد تو مرد، ہلاکو خان نے عورتوں کو بھی نہ بخشا۔ حسن بن صبا کی جنت کی حوریں بھی قتل کر دی گئیں۔ الموت کے کھنڈرات آج بھی ایران میں موجود ہیں جو آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ یہ میرا نیا دوسرا چینل ہے انفارمیشن ہسٹری TV 2 کے نام سے۔ شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔